الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ اب انشاءاللہ تعالی نماز کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو اللہ نے چاہا تو رمضان شریف تک اسی کے حوالے سے بات چلے گی۔ مسائل و فضائل۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو توحید کہتے ہیں۔ یہ بنیاد اول ہے۔ جب تک آدمی مسلمان نہیں بنتا ہے تب تک نہ نماز پڑھنے کا وہ اہل ہے، نہ روزہ رکھنے کا، نہ زکوٰۃ دینے کا، نہ حج کرنے کا۔ اگر کرتا بھی ہے تو اس کے روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ان اعمال صالحہ کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اس کا کسی کو شریک اور ساجھیدار نہ بنانا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ان کے ابدیت پر یقین اور ایمان رکھنا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایک تفصیل ہے ایمان کی۔ فرشتوں پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا کہ یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، مرنے پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ایک تفصیلی گفتگو اس میں ہے جو ایمان کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہے۔ تو 5 جو بنیادی چیز ہیں اسلام میں، جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے، اس کا پہلا جو ہے وہ ہے کلمہ یعنی توحید، اور دوسرا نماز کا نمبر آتا ہے، پھر زکوٰۃ کا، روزے کا اور حج کا۔ یہی 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کو ایک ماننے اور اس کے رسول اور ضروریات دین پر ایقان اور یقین اور ایمان رکھنے کے بعد پہلی ذمہ داری مسلمان کی نماز پڑھنے کی بنتی ہے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک میں ہم اہل سنت والجماعت کے عوام الناس میں سے 70% مسلمانوں کی اکثریت ہے جو نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ پڑھ تو رہے ہیں، نہ انہیں فرض کا پتہ ہے نہ واجب کا پتہ ہے، کیسے نماز پڑھی جائے یہ بھی پتہ نہیں، سفر میں ہے تو کیسے پڑھی جائے یہ بھی پتہ نہیں، ہم مسافر ہیں اور امام مقیم ہے تو کب کیسے نماز پڑھنی ہے، اور امام مسافر ہے، ہم مقیم ہیں تو ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ آدمی سسرال اگر جاتا ہے اور اس کی سسرال 92 کلومیٹر کے فاصلے پر یا اس سے زیادہ پر ہے، تو وہاں جانے پہ مسافر بنے گا کہ نہیں بنے گا اس کا بھی پتہ نہیں۔ یہاں ہمارے مکرانہ کے اکثر و بیشتر لوگ باہر کام کرتے ہیں، جب یہ واپس مکرانہ آتے ہیں تو یہ کب مقیم بن جاتے ہیں یہ بھی انہیں پتہ نہیں ہے، اور یہ کب مسافر بنتے ہیں انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔
وجہ ہمارے پاس نہ وقت ہے کہ ہم دین سیکھیں اور نہ ہی ہم دین کے قدردان ہیں۔ یوں سمجھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے یار، ابا مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس حیثیت سے ہم اپنے آپ کو مسلمان درشاتے ہیں۔ اور زیادہ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو بتا دیں، ہاں ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، ہاں مرغا تیتر بٹیرے بھی کھاتے ہیں، ہمارا نام بھی شمس الدین، کریم اللہ، رحیم اللہ، بخش اللہ ہے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ نماز جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی، وقت باندھا ہوا نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے نماز کے وقتوں کی ترتیب بھی رکھی ہوئی ہے، ظہر کب، عصر کب، مغرب کب، عشاء کب اور فجر کب پڑھنا ہمیں۔ اگر یہ گھڑی نہ ہو ہاتھ میں یا موبائل میں یا دیوار کی گھڑی نہ ہو تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، زوال کب شروع ہوتا ہے، اختتام پذیر کب ہوتا ہے، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا کب ختم ہوتا، کچھ پتہ ہے ہمیں آپ کو؟ اکثر مسلمان ایسے بھی دکھے جنہیں یہی نہیں پتہ ہے نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نیت کیسے باندھی جائے یہ بھی پتہ نہیں۔ تو ایمان و عقیدہ صحیح کرنے کے بعد سارے فرضوں میں سے سب سے اہم فرض، اہم الفرائض، اہم العبادات، امپورٹنٹ نماز ہی عبادت ہے جس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، یہ ایک حکم ہے اللہ کا قرآن میں، نماز قائم کرو۔ مگر پورے قرآن میں 30 پارے میں کہیں نہیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس میں کتنی رکعت ہے، پورے قرآن میں نہیں، کہیں نہیں ہے۔ پڑھی کیسے جائے یہ بھی نہیں ہے۔ حکم تو ہے اللہ کا کہ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے، پڑھیں کیسے مسلمان، اس کا کوئی حکم قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز کے فرضیت کا اعلان فرمایا اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نماز ہم کیسے پڑھیں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ یہ سرکار نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ جیسی نماز میرے مصطفیٰ نے ادا کی ہے کسی کا باپ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو، اٹھتا کیسے ہوں، بیٹھتا کیسے ہوں، ہاتھ کیسے اٹھاتا ہوں، رکوع کیسے کرتا ہوں، سجدہ کیسے کرتا ہوں، تشہد میں کیسے بیٹھتا ہوں، بس یہ دیکھو جیسے مجھے کرتا دیکھتے ہو نا ویسے کرتے چلے جاؤ، اسی کا نام عبادت ہے۔ حکم الہی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی تفصیل نہیں ملتی ہے کہ نماز پڑھی کیسے جائے۔ تو حضور کی یاد کے بغیر نماز ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ غیر ممکن ہے کہ نماز مسلمان پڑھے اور حضور کی یاد نہ آئے۔ وہ لوگ عقل کے یتیم ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کا باپ بھی حضور کے خیال کے بغیر نماز پڑھ کے بتا کے دو دے۔ نماز ادائے مصطفی کا نام ہے۔ تو اللہ نے ایک مقام پہ اور فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ درجنوں مقامات پہ اللہ نے قرآن مقدس میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بتایا ہے۔ بے شک نماز
بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. روک دیتی ہے نہیں، روکتی ہے. اس میں اور فرق ہے، روک دینے میں اور روکنے میں. تو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. وہ یوں کہ بندہ اگر نماز 5 وقتہ پڑھتا ہے تو اسے خدا کے ڈر کے ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے، یار اگر کوئی غلط کام ہم نے کیا، کوئی غلط بات ہم نے کی تو لوگ کہیں گے او نمازی صاحب شرم نہیں آتی آپ کو. تو قوم کے ڈر سے بھی انسان خدا کے عبادت کے قریب آتا ہے. تو نماز جب پڑھے گا آدمی تو بہت ساری برائیوں کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ لوگ ملامت کریں گے اور کہ یار نمازی آدمی تجھے شرم نہیں آتی ہے. تو نماز آہستہ آہستہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. اس لیے مسلمان کو مستقل نماز پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. حیرت ہے کہ 35 سے لے کے 40 دن تک کا عرصہ گزر رہا ہے فلسطین کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جانے کا، مگر مسجدوں میں ایک بھی ایکسٹرا نمازی کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے. ایک بھی نیا نمازی اب تک نہیں آیا مسجد میں، اتنے حالات خراب ہونے کے بعد. سوجھ بوجھ تو ہماری قوم کے پاس ہے ہی نہیں. بس جو ہم کر لیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم بول دیں وہ ٹھیک ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سوچیں وہی ٹھیک ہو، جو آپ بولیں وہی ٹھیک ہو، جو آپ کریں وہی ٹھیک ہو. سوچ وہ ہے جو اسلام سوچ دیتا ہے، وہ سوچ ٹھیک ہوتی ہے. بولی وہ ہے جو اسلام کے دائرے میں رہ کے بولی جائے، وہ بولی ٹھیک ہے. کام وہ ٹھیک ہے جو اسلام کے دائرے میں رہ کے کیا جائے. ورنہ ہر آدمی اپنے گناہوں کو بھی یوں درشا دے گا کہ ہماری مرضی، ہم یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو تمہارے کہنے سے ٹھیک ہو جائے گا. شرابی شراب پیتا ہے تو وہ ہم شراب پیتے ہیں، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو کیا اس کے کہنے شراب ٹھیک ہو جائے گی؟ جواری یہ کہتے کہ جوا کھیلنا ٹھیک ہے، تو کیا اس کے کہنے سے جوا کھیلنا ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں. یہ سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. مسلمان کہتے ہیں سرینڈر ہو جانا، سرے تسلیم خم کر دینا. اس طور پر سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سر جھکا دیجئے اسلام کے سامنے، اب چلے گی وہی جو اسلام کہے گا، تمہاری نہیں چلے گی. اگر تمہاری چلاتے ہو تو تمہیں اپنے ایمان کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا کہ تم کس کیٹیگری کے مسلمان ہو. تو بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میری عبادت کرو بندو، تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو. اگر مجھے یاد کرنا چاہتے ہو نا، میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو تم نماز قائم کیا کرو. مجھے یاد کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے نماز ادا کرنا. اللہ نے کیا ارشاد ہے؟ مجھے یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا. اللہ نے ایک مقام پر یہ فرمایا میرے بندو تم میری عبادت کرو، شیطان کی عبادت اور پیروی مت کرو. مجھے خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے میری عبادت کرو. اور جب تباہی اور بربادی بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل خرابی اور بربادی ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. بہت سارے نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کرتے ہیں. کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 پڑھتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، اب کوئی 1 بھی نہیں پڑھتا ہے. جب جی میں آیا تب پڑھ لیا. اسے کہتے ہیں سستی کرنا. ایسا نمازی، اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے
ایسے شخص کے لیے جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتا ہے اس کے لیے ویل ہے، ویل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ویل کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے جس وادی سے جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ 70 مرتبہ جہنم جس وادی سے پناہ مانگے اس وادی کا نام ویل ہے، اور اس ویل میں وہ نمازی جائے گا جو اپنی نماز میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، تکیہ دبا کے کان کے نیچے سو جاتا ہے، فجر میں قضا پڑھ لیں گے، دوستوں کی منڈلی آباد کے ہوئے گپ شپ لڑاتے لڑاتے نماز کا وقت نکال دیا، ارے کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جہنم کا وہ گڈھا جس میں آگ آگ کو کھائے گی، اور جس وادی سے جہنم بھی 70 مرتبہ روز پناہ مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات قرآنیہ ہیں جو نماز کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آبرو رکھ لی، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ تحدیدی حکم ہے، نماز چھوڑ دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، نماز کا انکار کر دینے سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے والا کافر گردانا جاتا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ حکم تحدیدی ہے، ڈرانے کے لیے ہے۔ آقا فرماتے ایک مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے، ورنہ گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، آپ سے زیادہ وہ کھاتے ہیں۔ ابھی کرناٹک میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہبلی میں ہم، تو اس مسلمان کی ہوٹل میں اکیلا ہم مسلمان تھے، اور ہم کو 2 آدمی جو لینے آئے تھے ہبلی ایئرپورٹ پہ وہ تھے، بقیہ پوری ہوٹل میں دوسرے لوگ تھے، ہماری کمیونٹی کے لوگ نہیں تھے، اور وہ مطالبہ کر کے ذرا وہ لانا جس میں زیادہ گودا ہوتا ہے نا وہ لے کے آنا کھانے کے لیے۔ تو گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ساتھی، ہم سے لمبی ٹوپیاں دوسرے لوگ لگاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے پردھان منتری جی بھی کبھی بڑی بڑی ٹوپی لگاتے ہیں، ٹوپی لگانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، داڑھی رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یہ علامت ضرور ہے، اس لیے کہ ہم سے بڑی بڑی داڑھی بلکہ داڑھا ایودھیا کے سادھوؤں کے ہیں، تو داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں، یہ علامت ہے مسلمان کی، مگر صرف داڑھی رکھ کر کے مسلمان کی حیثیت سے آپ پہچانے جائیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے سرینڈر ہو جاؤ زندگی کے ہر میدان میں، وہی سوچو جس کے سوچنے کا حکم قرآن دیتا ہے، وہی بولو جس کے بولنے کا آدیش اللہ رسول دیتے ہیں، وہی کھاؤ پیو جس کے کھانے پینے کا حکم اللہ رسول دیتے ہیں، اور اس سے جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر کے اپنی چلاتے ہیں نا اپنی، تو پھر آپ چلاتے رہیے، آپ کو اسلام آپ مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ مکمل طور پہ سرنڈر ہو جانے کا نام مسلمان۔ اس لیے رب نے قرآن مقدس میں مطالبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے پورے مسلمان بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورے مسلمان بن جاؤ، کلی طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، او ایمان لائے ہوئے لوگوں پھر ایمان لے آؤ، مومنو ایمان لے آؤ، مطلب یہ کہ پورے پورے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ نے مطالبہ فرمایا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ ہماری جو آڑی تیڑی کارگزاری ہے نا، الٹے سلٹے کام ہے اور مسلمان حیثیت سے ہم کرتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر مکان کے دروازے پہ اتنا بڑا تالا لٹک رہا ہو اور آپ کے پاس چابی نہ ہو، کھول پائیں گے اسے؟ ہو سکتا ہے دنیا کا دروازہ اسے آپ لوہا سریا سے توڑ ڈالیں، کیا جنت کا دروازہ بھی آپ توڑ سکتے ہیں؟ یا اس کا تالا بھی اپنے مکرانہ کے کسی چابی بنانے والے مستری کو لے جائیں گے، ادھر بنا دے ایک چابی ڈپلیکیٹ اور دروازہ کھول لیتے جنت کا تالا کھول، ایسا ممکن ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر یہ حماقت اور بے وقوفی کیوں ہماری؟ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں جب اسلام کے پیغمبر فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے، نماز۔ اور ہمیں پتا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، 8، اور دروازہ جس کا خوبصورت گھر ہوتا ہے نا، وہ دروازہ بڑھیا والا لگاتا ہے، تالا بھی جو اسپیشل ہوتا وہ لگائے گا، 3 چابی والا۔ ماسٹر کی الگ ہوتی ہے، 2 چابیاں الگ ہوتی ہیں، 1 چابی ماسٹر مائنڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مکان، اچھا بنگلہ، اور جس میں اچھے دروازے آدمی لگاتا ہے تاکہ گھر کی خوبصورتی رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کا جو گیٹ ہوگا بغیر دروازے کے ہوگا؟ جنت جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ فرماتا تیرا جی جو چاہے، تیرا نفس جو خواہش کرے گا، ادھر تمنا کی، اللہ تیرے سامنے وہ چیز لا کے پیش فرما دے گا، اس کا حکم ہوگا کن فیکون، وہ تو چیز ہو جائے گی۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا، کہاں جانا، پلک جھپرنے کی بھی دیر نہیں لگے گی۔ وہ جنت، حوران بہشتی، غلمان، مشک و عنبر کی دیوار، شہد کی، شراب کی، کوثر و سلسبیل کی نہریں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، اور زمرد، یاقوت، گلو، نسترن، سنبل، جوہی، چمیلی، بیلا، گلاب۔ یہ تو کہنے کو دنیا گلاب اور پھول ہے نا، جنت کے پھولوں کی کیا بات ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر جنت کی خوشبو سوئی کے نوک کے برابر زمین پر چھوڑ دی جائے تو اس کی خوشبو میں لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ تو دروازہ تو لازمی ہے، ایسے مکان پہ دروازہ تو لازمی ہے۔ اور حضور نے فرما دیا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو اب آپ تیاری کر لیں کہ کنجی ڈھونڈیے آپ، اگر جنت کا دروازہ کا تالا کھولنا ہے تو چابی لے کے جائیے، اور وہ چابی نماز ہے، نماز بھائی صاحب۔ ممکن ہے آپ کے بھیجا شریف میں بات اترے کہ نہ اترے، مجھے پتہ نہیں ہے، میرا کام بتانا اور سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز بغیر عذر شرعی کی 1 وقت کی چھوڑ دی، 2,86,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ او بے نمازیو، جمعہ مسجد میں آباد فرمانے کے لیے تشریف لانے والوں، اور اللہ کی روزی حلق شریف کے اوپر تک ٹھونس ٹھونس کے کھانے والوں، کچھ شرم آتی ہے اللہ سے؟ جس مسجد میں دیکھو 2 صف نمازی، 1.5 صف نمازی، 1 صف نمازی، اور کوئی بہت چھوٹی مسجد ہے تو 3 صف نمازی ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 2,86,00,000 سال کسے کہتے ہیں؟ ہماری جو عمر ہمیں ملی ہے نا، ہمیں پتہ نہیں کتنے سال کی، جو بھی اللہ کے کرم سے اس کے علم میں ہے وہ عمر ملی۔ ایگزامپل کے طور پہ مان لیجیے اگر ہم کو 90 سال کی عمر ملی ہے تو کتنے لوگ فرصت میں بیٹھے، یار وقت نہیں پاس ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، الگ سے کمرہ لیتے ہیں تو وہ کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، کچھ لکیر کھینچ کر کے گوٹی کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، یار وقت نہیں پاس ہو رہا ہے۔ تجھے پتہ نہیں بندے، تیرا وقت اتنی فل سپیڈ میں پاس ہو رہا ہے، تجھے احساس نہیں ہے۔ ایک دن جو کل گزرا ہے عمر کا، ایک دن ختم ہو گیا آپ کے۔
ایک سانس جو ہم نے لی ہے ابھی نا، یہ ایک سانس ہماری زندگی سے کم ہو گئی. ایک بولی جو ابھی ہم بول رہے ہیں نا، آخری بولی، یہ آخری بولی ہماری زندگی میں جو بولی جانے والی بولیاں ہیں اس میں سے ایک بولی کم ہو گئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ٹائم نہیں پاس ہوتا ہے. تو جب آپ کی 80-90 سال کی عمر کا وقت پاس نہیں ہوتا ہے دنیا کا، تو آخرت کا جہنم کے اندر رہتے ہوئے 2,86,00,000 سال کیسے پاس ہوں گے؟ تدبیر کیجئے، سوچئے اور 100 بار سوچئے یہ کیسے پاس ہوگا دن. اور یہ بھی سن لو، وہ جو دن ہوگا نا اس سال کا، جو 2,86,00,000 سال کے دن ہوں گے، جانتے ان کے گھنٹے کتنے ہوں گے؟ ہمارے دنیا کا دن کبھی 11 گھنٹے کا ہوتا، کبھی 11.5 کا، کبھی 12 کا، کبھی 12.5، کبھی 13 گھنٹے کا ہوتا. اتنا ہی ہوتا ہے نا، 24 گھنٹے کا دن تو ہوتا نہیں. لیکن سنو، جو آخرت کا دن ہوگا نا وہ 1,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. اور میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے. اللہ ارشاد فرماتا وَإِنَّ يَوْمًا كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، آخرت کا جو ایک دن ہوگا وہ دنیا کے 1,000 سال کے برابر ہوگا. اب آپ جو ہے جوڑیے اور گھٹائیے اور گڑا کیجئے، 2,86,00,000 سال کے کتنے دن بنتے ہیں؟ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے بغیر عذر شرعی کے اگر اتنے کروڑ اتنے لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا بے نمازی کو، اور جس بیٹے نے پوری زندگی گل کر رکھی ہے نماز، اس کا حال کیا ہوگا؟ رفلی سنتے ہیں، اس کان سے سنا ادھر سے نکال دیا. میں کوئی اپنے ابا کی بات کر رہا ہوں؟ یہ فرمان اس مصطفیٰ کا ہے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب پیغمبر اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے. زبان جب بھی حرکت میں آتی ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، بات خدا کرتا ہے اس زبان پر. ہمارے حضور جھوٹ نہیں بولتے، اللہ بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو سوچئے 2,86,00,000 سال ایک وقت کی نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دینے والا اتنے سال جہنم میں جلے گا. اور جو بالکل کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، ایسے پھکٹیا گرداری بنے بیٹھے ہیں، مشکنڈے بنے ہوئے بیٹھے کھا رہے ہیں، تھونس تھونس کے پل رہے ہیں بکرے کی طرح، مرغے کھا کھا کر کے، بھیڑ بکرا کھا کے، اور انہیں احساس نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. کوئی عذر شرعی نہیں ہے، صرف ڈھٹائی، بے حیائی اور اللہ رسول کی بے فکری ہم نے نیگلیکٹ کر دیا ہے. ہوگا اللہ کا فرمان، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے مزاج میں آئے گا. تیاری کر لو اس گناہ کی سزا کو بھگتنے کی. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے اپنا دین پسے پش ڈال دیا. پیارے رسول رحمت کے پیارے دیوانوں، ہمارے حضور ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. اے مسلمان، نماز اللہ کی ایسی پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں بندہ نماز میں جب سجدے میں جاتا ہے نا تو سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ سجدہ. سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے. تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ، بندے عبادت ایسی کر کأنک ترا، گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. مگر ان لوگوں کا کیا جائے جو نیت باندھنے کے بعد ادھر بھی کنکھیوں سے دیکھ لیتے ہیں، ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں، امام صاحب کو بھی دیکھا کرتے ہیں، اور کتنے دیوار دیکھتے ہیں نیت باندھنے کے بعد. یعنی اپنی عبادت خدا کی کر رہے ہیں مگر چکر مکر دیکھتے ہیں چاروں طرف. تو اس طرح عبادت کرنے میں کیا یہ یقین آپ کا جم سکتا ہے کہ آپ گویا کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں؟
جی نہیں۔ پھر آگے آقا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تیرا یقین اس حد تک نہیں جمتا ہے کہ تو خدا کو دیکھ پائے، تو اتنا یقین تو کر تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں جب بندہ نیت باندھ لینے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ فرماتا بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تجھے دکھائی پڑ رہا کوئی؟ کہاں دیکھتا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ ہمیں یہی نہیں پتا کہ جب ہم نیت باندھ لے کھڑے رہے تو ہمیں دیکھنا کہاں چاہیے، رکوع میں جائے تو کہاں دیکھنا چاہیے، سجدے میں جائے تو کہاں دیکھنا چاہیے، التحیات میں بیٹھے تو کہاں دیکھنا چاہیے، پتہ ہی نہیں صاحب، بس پڑھ رہے ہیں نماز اور اس پر ڈھکوسلے کا دعویٰ، ارے کیسی بھی پڑھ لو اللہ سب قبول کر لے گا۔ کیا کہتا بندہ؟ کیسے بھی نماز پڑھ لو اللہ سب قبول کر لے گا۔ تم نے اتنا ہلکے سے لیا نماز کو؟ کبھی یہی سوال حضور سے پوچھ کے دیکھو تم آقا نماز آپ نے کیسے پڑھی تھی؟ اما عائشہ فرماتی جب حضور نیت باندھتے تھے نا خوف خدا کی بنیاد پر ایسا لگتا تھا جیسے آپ کا دل، جیسے پتیلی میں گوشت پکتا ہے تو آواز آتی نا، ایسے دل کے لرزنے کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی۔ اور فرماتی ہیں جب حضور کھڑے رہتے تھے تو روتے روتے داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی نماز میں، سجدے میں جاتے تو مصلی بھیگ جاتا روتے روتے۔ ہم بھی کبھی روئے ہیں نماز میں؟ کبھی ہماری آنکھیں چھلکی ہیں اللہ کے خوف سے؟ کبھی ہمارا دل نرم بنا ہے خشیت ربانی کی بنیاد پر؟ اللہ فرماتا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، او مومن کیا تیرے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے، اب بھی کہ تیرا دل خدا کے خوف سے نرم پڑ جائے؟ اب بھی وقت نہیں آیا۔ عراق تباہ ہوا، اب بھی وقت نہیں آیا۔ لیبیا برباد ہو گیا، اب بھی وقت نہیں آیا۔ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اب بھی وقت نہیں آیا۔ ملک شام ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے، 10 لاکھ بچے ترکی میں یتیم مسکین پڑھ رہے ہیں، اب بھی وقت نہیں آیا۔ فلسطین میں روز درجنوں لاشیں بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی تڑپتی ہوئی خون میں دکھائی پڑتی ہیں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کشمیر کے ہزاروں بچے اٹھا کر کے کہاں پھینک دیے گئے جن کے ماں باپ اب تک ڈھونڈ رہے ہیں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا تمہارا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومن تیرے لیے اب بھی وقت نہیں آیا تیرا دل خدا کے خوف کی بنیاد پر موم بن جائے؟ شاید ہم یہ محسوس کرتے ابھی میرے لیے وقت نہیں آیا ہے، شاید ہم بھی کسی اسرائیل کے بم باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاریخ اٹھاؤ، شاید آپ کو احساس ہو، شاید اب تمہیں اپنے دل کو نرم کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ میرے دل نرم ہونے چاہیے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو نماز پڑھیے ورنہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو شخص نماز کا انکار کر دے، فرض نہ مانے، وہ کافر ہے۔ جو نماز کو ہلکا جانے وہ کافر ہے، اور نہ پڑھے تو فاسق معلن ہے، مردود الشہادہ ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اگر بادشاہ اسلام ہو موجود تو بے نمازی کے لیے حکم ہے کہ بادشاہ بے نمازی کو قتل کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، تعلیمات مصطفیٰ یہ ہیں کہ بچے کو نماز سکھائی جائے، بلکہ اس سے پہلے سے لایا کرو مسجد میں بچوں کو۔ آتے جاتے رہیں گے نا تو انہیں پتہ چلے گا کہ نماز ایسی ہی پڑھی جاتی ہے۔ اپنے گھر میں دیکھ لیں، چھوٹے بچے جو 1 1.5 سال کے ہوتے ہیں نا، آپ کو جیسا کرتا دیکھتے ہیں ویسا وہ بھی کرتے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھیے، ہمارے گھر میں چھوٹی سی بچی پوتی، اس کا مصلح چھوٹا سا الگ ہے، وہ دوڑ کے جیسے اذان ہوتی نا تو سب کو جائیے مسجد مسجد مسجد، اپنا تو وہ نکال کے لائے گی اوڑھنے والا اور مصلح لا کے بچھائے گی، اور پھر جیسے ہاتھ باندھا ویسے باندھتی ہے۔ یہ کہاں سے سیکھ ملتی ہے؟ گھر میں اگر لوگ نمازی ہوتے ہیں تو چھوٹے بچوں کی طبیعتوں پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اور آپ خود ہی 9 بجے تک سوس کی طرح سوتے رہو گے کمبکرن کی نیند لے کر کے، تو کیا بچوں پر آپ کی اس بے غیرتی اور بے حیائی کا اثر نہیں مرتب ہوگا؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، نیت، وقت کا پایا جانا، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں نماز کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ ان 6 شرطوں کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان 6 چیزوں کی تشریح مجھے سمجھا دیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مجھے بتا سکیں کہ طہارت کسے کہتے ہیں، اور ایک نمازی کے لیے طہارت کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی کیا کیا کنڈیشن ہے؟ ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ استقبال قبلہ کیا ہوتا ہے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ وقت کیا ہوتا ہے؟ اور تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جانتے بھی نہیں اور پوچھتے بھی نہیں۔ کیا بے حسی ہماری ہے؟ قاتل نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین؟ قاتل نے کس صفائی سے پوچھی ہے آستین؟ اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے کہ کیسی بھی نماز پڑھ اللہ سب قبول کر لے گا، اللہ جانتا تم نے کیسی اٹک پٹک کری ہے، اللہ کو پتا ہے وہاں دھکا مکی بھی نہیں چلنے والی ہے، حساب بڑا کڑا لیا جائے گا۔ حضرت عمر جیسا با کردار، با وصول، اسلام کا درخشندہ آفتاب و ماہتاب، جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، جن کے پاس جنتی ہونے کا کنفرم VIP کا ٹکٹ موجود ہے، جو نبی کا خسر محترم ہے، جس کی شان میں آیات قرآنیہ کا نزول، جس کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، جس کی شان میں مصطفیٰ کا فرمان عالی شان، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا پاسبل ہوتا تو عمر اس شان کا مالک ہے، وہ نبی بن کے آتا۔ جس عمر کی شان یہ ہے، آقا فرماتے عمر جب تو کسی رستے سے گزرتا ہے نا اور شیطان سامنے سے دیکھ لیتا ہے تو تیرے ڈر سے رستہ بدل کے دوسرے گلی بھاگ جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے حساب لیا، اگر اللہ نے میری جانچ کی تو شاید بخشا نہ جاؤں۔ اگر اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس کنفرم ٹکٹ ہے جنت کا، اور جو لوگ صرف ویٹنگ لسٹ لیے بیٹھے ہیں، ارے وہ VIP گروپ فرسٹ AC میں سفر کر رہے ہیں ویٹنگ لسٹ کر لے کر کے۔ کیا خواب دیکھ رہا مسلمان؟ کیسے بھی پڑھ لو اللہ سب قبول کر لے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر اللہ نے جانچ کی نا، عدل کیا پروردگار نے، تو عمر بھی بخشا نہیں جائے گا۔ جب وہ یہ فرما رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ طہارت کسے کہتے ہیں؟ نمازی کا بدن، نمازی کا کپڑا، نماز پڑھنے کی جگہ مکمل طور پر نجاست ان میں سے کسی جگہ لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ نمازی بے غسل بھی نہ ہو، بے وضو بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں طہارت، پاکیزگی۔
یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط نماز کی یہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب یہ ہے مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اس کو چھپا کر رکھنا، یہ فرض ہے۔ مطلب یہ کہ یہ یوں بتایا گیا ہے اگر کسی شخص کے پاس اتنا ہی کپڑا ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپا لیا جائے نا تو بھی نماز پڑھنا ہے اسے، لیکن کپڑا ہوتے ہوئے، کیپیسٹی ہوتے ہوئے آدمی چڈی پنجابی میں نماز پڑھنے لگے تو پھر نماز نہیں مانی جائے گی۔ یہ توہین ہے نماز کی، اور نماز کی توہین کرنا کفر ہے، اور کفر کرنے والا کافر کے دائرے میں ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کے ستر عورت کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ اور عورت کا تمام بدن کا ڈھکا ہوا ہونا سوائے منہ، ہتھیلی اور ٹخنوں تک کے، پیر کے اور ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے یہاں تک، بلکہ پورا جسم عورت کا ستر عورت کے دائرے میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں ستر عورت۔ نمبر 3، وقت کا پایا جانا، یعنی کہ نماز کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے، اس وقت کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء جب پڑھیں گے تبھی یہ نمازیں ادا مانی جائیں گی۔ اگر ان نمازوں کو ان کے وقتوں سے ہٹ کر کے پڑھا جائے تو انہیں نماز کو قضا مانا جاتا ہے۔ یہ ہوا وقت۔ استقبال قبلہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پچھم کی طرف نہیں، کعبہ شریف کی طرف، اس لیے کہ جو کعبہ سے اتر رہتے ہیں نا وہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں منہ میرا پچھم کی طرف۔ ہم چونکہ کعبہ سے پورب رہتے ہیں تو ہمارے پچھم سائڈ میں جس طرف سورج ڈوبتا ادھر کعبہ ہے، تو ہماری مسجدوں کا قبلہ اس طرف ہی ہے نا، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مدینہ شریف میں جو لوگ رہتے ہیں وہ دکن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ وہاں صفحہ ایسی لگتی ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو حرم شریف یعنی کعبہ شریف کے پچھم سائڈ میں رہتے ہیں وہ پورب کر کے منہ نماز پڑھتے ہیں، صفحیں ایسی لگیں گی اور اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ دکن سائڈ میں جو رہتے ہیں وہ اتر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو منہ میرا پچھم کی طرف نہیں ہوتا، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اسے کہتے ہیں استقبال قبلہ۔ اس حوالے سے شریعت کا ضابطہ یہ ہے 45 ڈگری تک اگر قبلہ کے سمت سے کسی کا چہرہ پھر گیا تب تک تو نماز مانی جائے گی، لیکن 45 ڈگری سے تھوڑا اور زیادہ ہوا تو نماز تشریف لے گئی، آپ کو چھوڑ کر کے باہر گئی نماز آپ کی۔ یہ استقبال قبلہ ہے۔ 5ویں شرط ہے نیت۔ جس وقت کی جو نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، اس کا دل میں پکا ارادہ کرنا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں نیت۔ 6واں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ کہنا، یہ آخری شرط ہے، اس کے کہتے ہی نماز شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کسی سے بولا کچھ یا کچھ کھایا کچھ پیا کوئی کام کیا خلاف نماز کوئی کام کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پیسہ تکبیر تحریمہ باندھتے وقت نیت، 5 شرطوں کا یعنی کہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت کا پایا جانا اور نیت، یہ 5 چیزیں نماز شروع کرنے سے لے کر کے نماز ختم کرنے تک ان کا وجود لازم ہے نماز میں۔ تو یہ ہوئی تکبیر تحریمہ، 5 شرطیں، اور 6ویں شرط یہ، اس کی تفصیل ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں جب رہیں گے جمعہ میں اس دن انشاءاللہ بیان کریں گے۔